بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، حاکم، مالک یوم الدین، رحمان، رحیم، کریم، غفور، غفار، ستار، قہار، جو اپنی ذات میں اکیلا، اپنی عبادت میں تنہا، اپنی صفات میں صرف اکیلا، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی داتا، وہی غوث اعظم، وہی دستگیر، وہی بگڑی بنانے والا، وہی زندگی اور موت دینے والا، وہی غریب نواز، وہی بندہ نواز، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا. ان تمام چیزوں میں وہ تنہا، اکیلا، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. اسی نے دین اتارا، اسی نے شریعت اتاری، اسی نے انبیاء کو بھیجا، اسی نے انبیاء کی اطاعت کرنے کا حکم دیا. وہی شریعت ساز، وہی مطیع، وہی فرما روا، اسی کا حکم چلتا ہے. انبیاء بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں. انبیاء کی اطاعت کرنے کا حکم نے اسی نے دیا، جس کی وجہ سے امتیں رب کے حکم کے تابع ہو کر انبیاء کی اتباع و اطاعت کرتے ہیں. اسی نے احترام سکھایا، اسی نے اکرام سکھایا، اسی نے تعظیم سکھائی، اسی نے فضیلت بتائی. بہرحال سارے احکامات اسی کی جانب سے جاری ہوتے ہیں. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. جو اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، بشر ہیں، بنی آدم ہیں، نور نہیں، نہ ہی اللہ کے نور کا حصہ ہے. دوسرے نبیوں کی طرح آپ کی بھی موت ہو چکی،
آپ کی بھی وفات ہو چکی، اب آپ باحیات نہیں ہیں، برزخی زندگی جی رہے ہیں جیسے دوسرے انبیاء جی رہے ہیں۔ آپ کی نبوت آپ کی زندگی میں بھی تھی، آپ کی وفات کے بعد بھی ہے، قیامت تک آپ ہی کی نبوت رہے گی۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی آج کے موضوع کی مناسبت سے۔ آج کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں اور کیسے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کا میں نے انتخاب کیا اس عنوان کو سمجھانے کے لیے، اس موضوع کو آپ کے گوشے گدار کرنے کے لیے، جس کا سلیس ترجمہ یوں ہے: بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اللہ کے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، جس کو عربی لفظ آتا ہے صلاۃ، جس کا صیغہ امر ہے صلو، اگر سلام کا معاملہ سلام، جس کا صیغہ امر ہوگا سلمو، حکم جس میں دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ کے معنی درود کے، سلام کے معنی سلام کے۔ صلاۃ کا جب لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ اپنی رحمتیں اتارتا ہے، اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر یہی صلاۃ ملائکہ فرشتوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو یہ دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور یہی معاملہ جب بندوں کی طرف ہو جائے، اہل ایمان کی طرف ہو جائے اس کی نسبت، یہ حکم کہ درود بھیجو، سلام بھیجو، اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اے اہل ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمتوں کے نزول کی دعائیں کرو، سلامتیوں کی دعائیں کرو، مغفرت کی دعائیں کرو۔ اس طرح سے یہ معنی اہل علم نے بیان کیے درود کے۔ سلام کے معنی تو سلام کے ہے، سلامتی کے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں درود بھیجنا چاہیے؟ نہیں بھیجے تو کوئی گناہ ہے، کوئی سزا ہے؟ نہیں بھیجنے کا کوئی عتاب ہے؟ بھیجا جائے تو کیوں بھیجا جائے؟ ابھی میں نے سورۃ الاحزاب کی جو آیت نمبر 56 تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی تو خبر دے دی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی خبر دی، اللہ ہی نہیں بلکہ رب کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے مومنو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس وجہ سے درود و سلام بھیجنا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہاں کہاں بھیجنا، طریقہ کار کیا ہے؟ قبل اس کے کہ میں اس جانب اشارہ کروں، اس درود کی فضیلت کیا ہے؟ حکم تو سن لیا آپ نے، اسی لیے اہل علم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا لازم ہے، واجب ہے، فرضیت کا درجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر جہاں وعید سنائی گئی وہ اپنی جگہ پر آئے گی، لیکن یہ درود کا جو حکم ہے یہ لازم ہے، واجب ہے۔ اسی لیے بسا اوقات ہم لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جیسے ہی سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے اور بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوانے کے لیے لوگ اس آیت کریمہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ آیت پڑھی گئی تو اب کیا کرنا ہے، تمہیں درود پڑھنا ہے، درود بھیجنا ہے۔ اس آیت کے حکم پر درود پڑھنا ہے، اس آیت کو سن کر درود پڑھنا ہے، اس آیت کریمہ کو سن کر سلام پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دیا اور حکم دیا کہاں کہاں پڑھا جائے، کس کس طرح سے پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن عام طور پر اس آیت کریمہ کے پڑھتے ہی، سننے والے سنتے ہی
فوراً درود شروع کرتے ہیں، اور وہ کتنا پڑھتے ہیں نہیں معلوم، بعض کے خالی ہونٹ ہلتے ہیں۔ کیوں؟ معاشرے کے اندر علم نہیں دیا گیا، معلومات نہیں دی گئی، لیکن جیسے ہی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، تو اہل ایمان جو بھی ہے اللہم صلی اللہم سننے آتا، باقی کا کیا پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایسا عموماً معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہی اس آیت کریمہ کا حکم ہے؟ تو جان لے ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی امام حالت نماز کے اندر اس آیت کریمہ کو پڑھ لے، سورۃ الاحزاب کی تلاوت ہو رہی ہے، اور اس آیت کریمہ جو آیت نمبر 56 ہے یہ بھی پڑھ دے، اب اہل ایمان پیچھے مصلی ہیں، سن رہے اس آیت کریمہ کو، تو کیا کریں گے؟ درود پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کس آیت کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی امام نماز کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اگر یہ پڑھنا شروع کر دے، یا پھر باہر کہیں پر تلاوت قرآن ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو کیا لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے؟ کیا لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے؟ اگر کہیں جہاں وضو کا حکم دیا گیا ہے، غسل کا حکم دیا گیا، وہ آیت کریمہ پڑھی گئی، تو آدمی کیا وضو اور غسل کرنا شروع کر دے گا؟ تھوڑا سا غور کریں اس جانب، توجہ چاہتا ہوں میں۔ یہ آیات احکامات دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ کس چیز کا کیا حکم ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے آرڈرز ہیں، جب اس کا موقع ہوگا، جب اس کا محل ہوگا، اس پر عمل ہوگا۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھی جائے گی، وضو کے وقت وضو کیا جائے گا، حاجت غسل پر غسل کیا جائے گا، زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ جب آیت کریمہ پڑھی جائے آدمی اس عمل کو شروع کر دے۔ جیسے عموماً اس آیت کریمہ کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کے پڑھتے ہی آدمی کو درود پڑھنا چاہیے، سلام بھیجنا چاہیے، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے۔ فضیلت میں بہت سارے احادیث ہیں، لیکن اتنا جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کی فضیلت یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ خود اللہ کس پر؟ اس بندے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس بندے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، طلحہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، جو فضائل کے احادیث کے اندر ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل نقلا فسجد فاطال السجود حتى خشيت ان يكون الله قد توفى۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، آپ جا رہے ہیں، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوں، یہاں تک کہ آپ ایک باغ میں داخل ہو گئے، باغ میں جا کر اب سجدہ ریز ہو گئے۔ فاطال السجود، آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگنے لگا، میرے دل کے اندر یہ سوچ آ گئی، میں خوف کھانے لگا کہیں اللہ نے آپ کو موت نہ دے دی ہو، کہیں آپ کی روح نہ قبض کر لی گئی ہو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اللہ کے نبی جب آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، جب اتنا لمبا سجدہ ریز آپ ہو گئے، میرے دل میں خیال آیا کہیں اللہ نے آپ کو موت نہ دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے تھے، اور جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیک صلاۃ واحدہ صلی اللہ عشرہ، جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، جبریل امین خبر دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں جو ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتیاں اتارتا ہے۔ اللہ نے جب اتنی فضیلت مجھ پر درود و سلام کی دی تو میں سجدہ ریز ہو گیا بطور شکر، کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام میری امت کے لیے دیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے چہرے پر خوشی تھی، خوش تھے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ راضی نہیں ہیں؟ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ پھر اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے کہ جو نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھ پر، اے اللہ اس بندے پر جو درود و سلام بھیج رہا ہے اس پر تو درود و سلام اتار۔ ابی ابن کعب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، کتنا حصہ اپنی دعا کا جس میں دعائیں مانگتا ہوں، لیکن چاہ رہا ہوں کہ اس دعا کے اندر آپ پر درود بھیجوں، جب دعائیں کروں تو آپ پر سلام بھیجوں، تو آپ بتائیں میں کتنا حصہ فکم اجلک من صلاتی، میں کتنا اپنی دعا کا حصہ آپ پر درود بھیجنے میں لگاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا فقلت الربع، میں نے کہا اللہ کے نبی میرا جتنا وقت دعا کے لیے ہے اتنے وقت میں سے 1/4 1/4 میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود بھیجوں، باقی 3/4 3 حصے میں نبی آپ پر درود بھیجوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جو چاہو کرو، تمہاری دعا تمہیں درود پڑھنے ہیں، جیسا چاہو کرو، لیکن اگر اور زیادہ کر دیتے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ میں نے کہا فالنصف، اللہ کے نبی نے کہا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہا کہ جو تم چاہو، لیکن اور چاہے تو اور زیادہ کر لو تو بہتر۔ تو میں نے کہا فالثلث، بلے 1/4 دعا، 3/4 3/3 کا جو معاملہ ہے وہ میں آپ پر درود بھیجوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہا جو چاہو، اگر اور زیادہ کر لیتے تو تمہارے لیے اور بہتر ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جتنے دعا کا وقت ہے نا وہ پورے کا پورا آپ پر درود بھیجوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن تکفلک حمک، تب تو یہ درود بھیجنا، یہ مجھ پر درود بھیجنا، سلام بھیجنا تمہارے ہر رنج و غم سے کافی ہو جائے گا، تمہاری تکلیفوں مصیبتوں پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی دعا نہ کر کے صرف درود بھی بھیجے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رنج و غم اور ہر دکھ درد کے لیے صرف درود کا بھیجنا پڑھنا کافی ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ہم بہت بخالت سے کام لیتے ہیں۔ امت مسلمہ کی اکثریت جہاں درود سلام پڑھنا ہے وہاں پر انگوٹھے چومنے میں پریشان ہیں، جہاں الفاظ سے درود ادا ہو وہاں دوسرا عمل کرنے پر پریشان ہیں۔ میرے دوستو، درود کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث سے 8 قسم کے الفاظ ہیں، جن میں درود ابراہیم معروف ہے۔ درود ابراہیمی کی طرح ایک درود ہے، صرف اس کے اندر علی کا لفظ نہیں ہے، جیسے وعلی آل ابراہیم کے جگہ وہ آل ابراہیم،
وعلی علی نہیں، وآل ابراہیم، صرف یہ لفظ واو کا فرق ہے، باقی پورا درود درود ابراہیم کی طرح۔ بعد درود میں علن نبی الامی، امی کے الفاظ ہیں، علن نبی الامی، محمد کے ساتھ ساتھ نبی اور امی کا بھی لفظ اضافہ ہے۔ بعض جگہ پر وعلی اہلہ ولا اہل بیتہ وازواجہ، اس قسم کے الفاظ کا اضافہ ہے۔ ان اضافوں کے ساتھ مختصر یا تھوڑا مفصل الفاظ درود موجود ہے۔ یہ مسنون الفاظ پر درود پڑھیں، یہی سب سے بہتر ہے، جیسے اہل علم نے ان حدیث کو جمع کر کے، ان الفاظ کو جمع کر کے کہا کہ اسی پر اکتفا مباح ہے، بہتر ہے۔ کبھی کبھی بعض لوگ اسی درود کے الفاظ میں کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، خاص کر سیدنا و مولانا کا لفظ، سیدنا و مولانا، یا پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ احادیث سے نہیں ہے، درود الفاظ ہے، عربی جملے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ نہیں ہیں یہ۔ تو صرف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اس طرح بھی بسا اوقات درود پڑھا جاتا ہے۔ تو لفظ سیدنا و مولانا کا اضافہ، اہل علم کہتے ہیں کہ اضافہ غیر مناسب ہے، بعض نے اس کے جواز کا اقرار کیا، لیکن اہل علم نے دلائل کا ماخذ جہاں سے لیا گیا انہیں رکھ کر کہا کہ مسنون الفاظ پر اکتفا ہو، کسی بھی قسم کا مسنون الفاظ میں اضافہ نہ ہو۔ لیکن ہمارے پاس سب سے زیادہ خود ساختہ درود چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت درود کے الفاظ ہمارے لیے ناکافی سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات کبھی ہم درود سلام کے نام پر کچھ لوگوں سے سنتے ہیں تو وہاں الگ الگ الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جانا کیا جاتا ہے، اور لوگ ان الفاظ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، تو صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی آپ پر درود کیسے بھیجنا یہ تو پتہ ہے، سلام کیسے بھیجیں؟ تو التحیات سکھلایا گیا۔ التحیات میں کیا پڑھتے ہم؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سکھائے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت سارے صحابہ ایھا النبی کی جگہ کیا ہے؟ علی النبی۔ کیوں؟ ایھا النبی یہ مخاطب کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے، سامنے کوئی سامنے موجود ہے، تو انہیں مخاطب کر کے جب کہا جاتا ہے تو اس صیغے کا استعمال ہوتا ہے، ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا جو حرف ندا ہے، ایو جو حرف ندا ہے، ان حرف ندا سے جب مخاطبت ہوتی ہے جو موجود ہے، حاضر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بعض صحابہ نے علی النبی، التحیات میں بھی جب پڑھتے تو وہاں پر علی النبی کا جملہ وہ استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے مخاطبت، ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم، کا کما کم، کی کما کن، یہ جو ضمائر ہے مخاطبت کے حاضر کے لیے جو ضمیر استعمال کی گئی ہے، تو السلام علیکم مخاطبت کے لیے، تم پر سلامتی ہو، سامنے ہے۔ اگر کوئی غائب سلام بھیجتا ہے تو وہ ہی ضمیر وعلیہ السلام، مخاطبت نہیں ہے، سامنے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کا ذکر کیا
تو کہا کہ جب قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یا السلام علیکم یا اہل القبور۔ مخاطبت کا صیغہ ہے، سن رہے نہیں سن رہے وہ نہیں، نبی نے کہا اس لیے جا کر اس طرح سے سلام کریں گے۔ اسی بنا پر اہل علم نے لکھا کہ کوئی مدینہ جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں جا کر وہ کہہ سکتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ کیوں؟ زیارت قبر کا یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے السلام علیکہ یا عمر، وہ کہہ سکتا ہے السلام علیکہ یا ابو بکر، کیونکہ وہ ان کی قبروں کے پاس ہے اور زیارت قبر کی شکل کے اندر وہ اس طرح سے سلام کر سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، ابھی اس دنیا میں باحیات نہیں ہیں، برزخی زندگی آپ جی رہے ہیں، اگر اب مخاطبت کے ساتھ کوئی درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، جیسے عموماً الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الگ الگ قسم کے اور الفاظ آپ کو ملیں گے۔ یہ جو مخاطبت ہے، یہ جو مخاطب کر کے درود سلام بھیجا جا رہا ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اور ایسے درود کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، لہذا ایسے الفاظ سے پرہیز کریں، ان الفاظ سے کبھی بھی درود و سلام نہ بھیجیں۔ سلام کے تعلق سے بات جب روکا گیا کہ ایسا مخاطب کر کے سلام مت کرو، تو کسی کی کلپ سن رہا تھا ایسی، وہ عالم دین لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں بتاؤ، جب آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے، جب آدمی کسی سے دشمنی رکھتا ہے، جب آدمی کو کسی سے بغض اور عداوت ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا بند کر دیتا ہے؟ سلام بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے جو نبی پر سلام نہیں بھیجتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سلام نہیں کرتے، یہ نبی سے دشمنی کرنے والے ہیں، نبی سے عداوت کرنے والے ہیں، یہ نبی سے دوری اختیار کرنے والے ہیں، اس لیے یہ پہلے کیا کرتے ہیں؟ سلام بند کر دیتے ہیں۔ اب نعرہ تکبیر چل رہا ہے یہ جملے بولنے کے بعد۔ میرے دوستو، یقیناً ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ آدمی جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا بند کر دیتا؟ سلام بند کر دیتا۔ جب سلام ہی نہیں تو کلام اس کے بعد ہے، بات چیت اس کے بعد ہے۔ واقعتاً سلام ایک ایسی چیز ہے، جب تک سلام جاری ہے گفتگو کا موقع میسر ہوتا ہے، اور امید ہے کہ بات بھی ہوگی، سلام کے بعد گفتگو بھی ہوگی۔ لیکن جو آدمی سلام ہی بند کر دے تو پھر گفتگو کا معاملہ بھی بند ہو سکتا ہے۔ اور یہ سلام کی برکتیں جہاں ہوتے ہیں ایک دوسرے میں سلام وہ دیکھتے ہیں، اور جو سلام کے بغیر کلام کے معاملات چلتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں، خاص کر شوہر بیوی کے معاملات کو، جہاں بہت کم ایک دوسرے پر سلام ہوتا ہے، جو ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا ہی نہیں چاہتے۔ نہ بیوی چاہتی ہے کہ اس کے شوہر پر سلامتیاں اترے، نہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی پر سلامتیاں اترے، نہ کبھی مرد چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتیاں، رحمتیں، برکتیں اترے، اس کی اولاد پر سلامتیں، برکتیں اترے۔ نہ کبھی گھر والے چاہتے ہیں کہ میرے والد گھر میں آتے ہی ہم ہمارے والد کو سلامتی اور برکتوں کی دعا دیں۔ سب سے کم ہمارے گھروں کے اندر سلام ہوتا ہے۔ یہ میرے دوستو، یہ سلام تو ہمیں آپس میں سکھلایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا طریقہ ہمیں سکھلایا گیا۔ ہر اتحیات میں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، اور جب درود بھیجتا ہے تو اس کے اندر سلام کے الفاظ بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، سواد سے صلی اللہ درود، سین سے سلم سلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود اور سلام دونوں کے دونوں الفاظ ہیں۔ جب بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے، کم سے کم چھوٹا درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ضرور کہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نبی کے نام پر
جب بھی نام آ جائے درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں، اور بھیجنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بخیل کہا جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور وہ درود و سلام نہ بھیجے۔ البخیل الذی من ذکرت عنہ فلم یصلی علیک، بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ کعب بن عجرہ والی حدیث، وہ ممبر پہ 3 سیڑھیوں پر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے جو آمین کہا تھا قدم رکھتے ہوئے، اس کے اندر بھی تھا بعد من ادرکا بعد من ذکرت عنہ فلم یصلی علیک، اس شخص کے لیے دوری، ہلاکت، بربادی جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود۔ اسی طرح نماز چاہے قاعدہ اولا ہو قاعدہ ثانیہ، اس کے اندر آدمی کیا کرتا ہے؟ درود بھی بھیجتا ہے، سلام بھی بھیجتا ہے۔ اسی طرح سے جب نماز جنازہ پڑھتا ہے دوسری تکبیر کے بعد درود بھیجتا ہے۔ اسی طرح سے جب اذان ہو جاتی ہے اذان کے بعد بھی درود پڑھنا ہے کیا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اپنی فضیلتیں بیان کی ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کا دن خاص دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا جائے، روزانہ صبح شام 10 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب بندہ دعا کرے، اللہ سے کچھ مانگنا چاہ رہا ہے، تو پہلے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ دعا کرو، تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے گا، جو مانگو وہ دیا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہ بتلائی جہاں پر درود پڑھے جائیں گے۔ الفاظ مسنون، جگہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور بہت سارے لوگ اپنا درود، درود تاج، درود ماہی، درود لکھی، درود تنجینہ، ایسے کئی سارے درود مارکیٹ میں ملیں گے آپ کو، جس وہ عربی میں لکھے ہوئے ہیں، الگ الگ الفاظ آپ کو ملیں گے، الگ الگ الفاظ کے ساتھ وہ معاملہ ملے گا، لیکن وہ پورے کے پورے خود ساختہ درود ہیں، خود سے بنائے ہوئے درود ہیں۔ ان درودوں کا پڑھنا بدعت ہے، اس سے فضیلتیں حاصل نہیں ہوگی، بدعت پر عمل کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا، جہنم ٹھکانہ بنے گا۔ اسی طرح سے اذان دینے سے پہلے بعض لوگ کو دیکھیں گے، اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد۔ بس اوقات آپ سنو غور کر کے، کچھ مسجدوں سے مائک سے، سمجھ رہے آپ، مائک سے، سسٹموں سے یہ لاؤڈ اسپیکر درود، لاؤڈ اسپیکر سلام، یہ اسپیکر درود و سلام جو بطور خاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھنا نہیں ہے اذان سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کے پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ رہا ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ کہنا، وہ بھی جہرن اذان سے پہلے ثابت نہیں ہے۔ اس عام حدیث کی بنا پر ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اذان سے کوئی ہلکے سے پڑھ رہا ہے حرج نہیں ہے، لیکن اذان سے پہلے درود پڑھنا ثابت نہیں ہے، اذان دینے سے پہلے درود ثابت نہیں ہے۔ بدعت ہے اگر کوئی دین سمجھ رہا، اچھا سمجھ رہا تو بھی بدعت ہے، نیکی کا کام سمجھ رہا تب بھی بدعت ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر بعض جگہوں پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے لاؤڈ اسپیکر سلام کب ہوتا ہے؟ عام دنوں میں ہر جمعہ کی نماز کے بعد، جانے والے جاتے ہیں نماز جمعہ کے بعد،
باقی کے لوگ مائک میں اب سلام پڑھتے ہیں، پھر بولا جاتا ہے کہ جو سلام نہیں پڑھتا نبی کا دشمن۔ یہ جو سلام کا طریقہ ہے یہ بدعت ہے، خرافات ہے، ثابت نہیں ہے۔ رمضان میں خاص کر نماز فجر کے بعد، اب دیکھیں گے رمضان میں غور کرو آپ، رمضان میں فجر کے ساتھ بھی یہ سلام پڑھنے کے معاملات، اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے سلام کے الفاظ جس میں الگ الگ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی، یہ معاشرے کے اندر جو سلام پڑھے جاتے ہیں یہ طریقے بھی ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، اب تو یہ سلام کا معاملہ اور عام بھی ہوتا جا رہا۔ پہلے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر بھی درود اور سلام بھیجا جا سکتا ہے؟ دوسرے انبیاء پر بھیجا جا سکتا ہے، جیسے خود ہم درود ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام پر بھیجتے ہیں۔ سلام بھی بھیجا جا سکتا ہے، جیسے آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا، سلام علی نوح فی العالمین، گھروں پہ لکھ رہے آیت کریمہ لوگ۔ اب تک ہم دیکھتے تھے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، العظمت للہ، لیکن ابھی ایک دیکھ رہے سلام علی نوح فی العالمین، کیا مطلب ہے نہیں معلوم، اس کو کس اعتبار سے لکھا جا رہا نہیں معلوم، لیکن اس قسم کے الفاظ سلامتی کے دوسرے انبیاء کے ساتھ ثابت ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے درود و سلام بھیجا جا سکتا ہے، دوسرے انبیاء پر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ کیا خاص صحابہ پر بھیجا جا سکتا ہے؟ اللہم صلی علی ابی بکر، اللہم صلی علی عمر، اس طرح سے اور دوسرے صحابہ پر صرف خاص انہی کے لیے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس طرح سے درود انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا۔ عمومی طور پر نبیوں کے ساتھ، جیسے آل سے کون کون مراد ہے اس کی پوری تفصیلات ہے۔ آل سے مراد ہر نبی کی پوری امت بھی آل میں داخل ہے۔ اہل سے مراد جو اہل بیوی ہے، بچے ہیں، پوتے، نواسے، نواسیاں، وہ داخل ہے۔ ذریات سے مراد جیسے نسل ہے، اولاد ہے، وہ ثابت ہے، جو بعض درود کے اندر وہ الفاظ موجود ہے۔ اس طرح سے اگر ہم درود جو مسنون درود ہے اس کے اندر وہ الفاظ آ رہے تو حرج نہیں ہے، لیکن بطور خاص کسی امتی کے اوپر بطور خاص نام لے کر درود بھیجنا یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر وہ بھی ہوتا ہے۔ اب اسی طرح سے رضی اللہ عنہ، یہ ایک اصطلاح ہے، کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ لیکن ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بس کہ صحابہ کے علاوہ دوسرے جو صحابہ نہیں ہیں، جو اصحاب رسول میں سے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی رضی اللہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ کیا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ کیوں؟ صحابہ کی ایک جماعت، صحابہ کا ایک گروہ ہی ایسا تھا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں خبر دی کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہوا ہے۔ لیکن آگے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ والذین اتبعوہم بإحسان کا جو معاملہ ہے وہ رب جانتا ہے کہ کس نے احسان کے ساتھ اتباع کی، صحابہ کے نقش قدم پر دین پر کون چلا، پرٹیکولر ان کا نام نہیں۔ اس وجہ سے کسی بھی نام کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے رضی اللہ عنہ، لیکن صحابہ کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ایک نہیں کئی آیات کے اندر ان کا ذکر کیا، ان کی فضیلتیں بیان کی۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ سچے لوگ ہیں، انہیں معیار ایمان بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طرح کا ایمان لے آئے جس طرح سے تم ایمان لے آئے ہو، وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اس لیے رضی اللہ عنہ کا معاملہ صحابہ کے ساتھ خاص، لیکن ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی اطلاع سنتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، یہ درود سلام کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کا حکم ہے۔ پڑھنا کب، کیا الفاظ پڑھنا؟
میں نے پورے الفاظ نہیں، کیونکہ وقت کی کمی کے اعتبار سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ پورے احادیث کے اندر موجود ہے، 8 قسم کے الفاظ ہیں وہ موجود ہے۔ اسی طرح سے جگہیں جیسے میں نے ذکر کیا، سمجھ رہے آپ، جہاں سب سے پہلا معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نماز سے شروع ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ، نماز میں اتحیات کے اندر جو معاملہ اس سے پہلے دیکھیں گے تو اذان کے بعد کا معاملہ ہے، نماز جنازہ کا معاملہ ہے، اسی طرح اور مختلف جگہ ہیں، دعائیں ہیں، الگ الگ مواقع ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود سلام کا بھیجنے کا معاملہ ہے۔ یہی چیزیں اور جو الفاظ ہیں اسی پر اکتفا کریں، اپنی جانب سے نہ خود ساختہ کوئی درود پڑھیں اور نہ ہی اپنی جانب سے کوئی الفاظ میں اضافہ کریں، نہ ان الفاظ میں کوئی کمی زیادتی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر۔